السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے خود سے خدا تک، تزکیہ نفس سے اللہ کی پہچان اور دوستی تک پہنچنے کے لیے انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی کتاب جو انسان کو ڈپریشن مایوسی سے نکال کر اللہ سے روشناس کرواتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جناب محمد ناصر افتخار۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے جسم اور ذہن کا گٹھ جوڑ، یعنی الائنس آف باڈی اینڈ مائنڈ۔ چونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے نفس کے یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدے یعنی کانٹریکٹ میں بندھے ہیں، اور وہ ہے ایک دوسرے کی خاطر جینا اور ایک دوسرے کی حد تک ممکن مدد کرنا۔ انسان کے جسم کو چونکہ صرف اور صرف بھوک اور جنسی پیداوار سے غرض ہے، اسی لیے یہی اس کی پہلی اور آخری ڈیمانڈ ہے جسے ذہن کو ہر صورت پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ نفس کا تیسرا حصہ یعنی حواس سینسرز اس ساری صورتحال میں غلاموں سلیوز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جسم کی ہر قسم کی بھوک دور کرنے کے لیے ذہنی انسان کو چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا، دنیا داری کے عظیم جال میں خود اپنی مرضی سے پھنسنا پڑتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا منشا ہے کہ انسان کو آزمایا جائے، اس سے فرار ممکن نہیں اور نہ ہی کسی بھی صورتحال قابل ستائش ہے۔ ذہن کے لیے سب سے ضروری کام یعنی ٹاسک جسم کو زندہ رکھنا اور اس کی ڈیمانڈز کو ہر وقت پورے کرتا رہنا ہے، کیونکہ جسم کی موت ذہن کی ناکامی ہے۔ اس چکر کو چلائے رکھنے کے لیے حواس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ حواس کی مدد سے ذہن ہر وقت ہر طرف سے معلومات ڈاٹا اکٹھی کرتا رہتا ہے تاکہ بچاؤ یعنی سروائیول کے زیادہ سے زیادہ طریقوں آئیڈیاز کا مالک ہو سکے، کیونکہ اسے ہر صورت دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنا ہے۔ تمام جانداروں میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے موت کا مکمل اور بلند ترین شعور ہے۔ یہ خوب جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے۔ موت کا خوف اسے ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ یہ بے چینی جلد بازی کو پیدا کرتی ہے۔ انسان مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ذہن کی اولین جبلت عدم تحفظ انسیکیورٹی کا احساس ہے۔ یہ ہر سانس کے ساتھ خود کو محفوظ سیکیور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ نفس کو خدا سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے اللہ کے ہاں پلٹنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ خدا سے بھاگتا ہے، بیزار ہے اور خوف کھاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں رہنے کے لیے بنا ہے۔ اسے اپنے آپ سے ہمیشہ ہمدردی سمپتھی ہے۔ جسم اس کا محکوم ہے اور یہ ایسا سفاک حاکم ہے جسے اپنے محکوم سے بے پناہ ہمدردی ہے، لیکن یہ کسی صورت اسے آزاد کرنے کو تیار نہیں۔ واضح رہے، نفس کے بارے میں جتنی بھی بات یہاں ہو رہی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں اور اللہ پاگل شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اسی وجود اور ذہن کے ساتھ جینا ہے اور خیالات سے مکمل نجات کبھی ممکن نہیں ہے۔ نفس کی پیچیدگیوں کو مکمل طور پر جان لینے کا دعویٰ صرف اور صرف دماغی خلجان ہی کہلا سکتا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ ذہن کی فطرت ہے کہ جب یہ کسی شے کو جان لیتا ہے تو اس شے کی اہمیت، طاقت اور ہیبت اس کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کا علم حاصل کرنے کے بعد ذہن آہستہ آہستہ نفس کی قید سے آزاد ہو جانے کو ممکن سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہ صرف نفس نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کتاب میں آگے پڑھتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے آپ پر آپ کے نفس کے افعال، کمالات، اسرار اور کردار عیاں ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کے ذہن کے لیے نئی معلومات ہیں، یہ نیا ڈیٹا ہے۔ اس سے آگاہ ہو جانے کے بعد ذہن میں اس کا نصب انسٹال ہو جانے کے بعد آپ کی اہمیت آپ کی اپنی نظروں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔
آپ کے اور آپ کے نفس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا. یہ فاصلہ پیدا ہو جانے سے آپ خود کو خود سے الگ ہو کر دیکھنے کے قابل ہوں گے. تو آپ کے اندر نفسیاتی ارتقاء یعنی سائیکولوجیکل ایولیوشن کا آغاز ہو جائے گا. آپ جسے میں سمجھتے چلے آئے ہیں آپ کو صاف نظر آنے لگے گا بہت بڑا دھوکہ ہے. خود ساختہ مسائل، نفس لا علمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفسیاتی الجھنیں، دکھ، درد اور کرب، حسد، غصہ، نفرت اور انتقام، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی مبالغہ آمیز خواہش، اس بات کا بے کراں دکھ کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، سب کچھ تحلیل ہونے لگے گا اور دھیرے دھیرے پردے کے پیچھے سے ایک باوقار، سلجھا ہوا، اللہ کی رضا میں راضی اور اس کی دوستی کے مزاج میں گندھا ہوا، ساری دنیا کے لیے سرتاپا محبت ایک نیا انسان نمودار ہونے لگے گا. نفس کی تربیت اسے اصل علم کی فراہمی سے ہی ممکن ہے. اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو ہمارا یہ 4th چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 5 کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.